ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ایسا حیا کرو، شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول انا لنستحیی یا نبی اللہ والحمدللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے فضل سے ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سے ایسے حیا کرو، ایسے شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کام تم کو کرنا پڑیں گے، 3 کام کرو گے تو یہ سمجھا جائے گا تم اللہ سے ایسا شرم کرتے ہو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ سے حیا کرنا، شرم کرنا ایسا جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ 3 کام کرنے والا اللہ سے ایسا حیا اور شرم کرنے والا ہے جیسا کہ اس سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ نمبر 1 چیز آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، سر کی حفاظت کرے ان چیزوں سے، سر کی اور ان قوا کی جن کو سر سمیٹا ہوا ہے، سر کی اور ان قوا کی جن کو سر سمیٹا ہوا ہے۔ سر کے اندر جتنے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے اور اسی طرح اس کی زبان ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والا اللہ سے حیا کرنے والا ہے، اللہ سے شرم کرنے والا ہے۔ اور سر کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچانے والا یہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے، یہ اللہ سے شرم کرنے والا ہے۔ آنکھ کی، زبان کی، کان کی اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کرنے والا یہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرو کہ آنکھ کا کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے، کان کی حفاظت کرو کان کی کہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے، کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ زبان کی حفاظت کرو کہ کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اللہ سے حیا کرنا، شرم کرنا جیسا کہ اس سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ سر کی اور ان قوا کی جن کو سر سمیٹا ہوا ہے اس کی اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کرے، سر کو اللہ کے غیر کے سامنے جھکنے سے بچائے اور اپنے خیالات کی حفاظت کرے، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کرے، تو یہ اللہ سے حیا کرنے والا، شرم کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ سے حیا اور شرم کا حق ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَا، پیٹ کی اور پیٹ سے ملی ہوئی اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان سارے اعضاء کی حفاظت کرے اللہ کی نافرمانیوں سے۔ پیٹ کی، دل کی اور شرمگاہ کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پیروں کی اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کرے۔ یہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ پورے جسم کے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہو اور اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اللہ سے حیا کرنے والا ہے، یہ اللہ سے شرم کرنے والا ہے۔ بھئی اللہ سے شرم کرنا چاہیے۔ انسانوں سے لوگ شرم محسوس کر کے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں سے شرما کے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ سے شرم اور حیا ہم کو نہیں آتی، اور کتنی ایسی نافرمانیاں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں سر اور اس سے ریلیٹڈ جتنے اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ۔ پیٹ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے اعضاء ہیں ان سارے کے سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، تو تم سمجھے جاؤ گے کہ اللہ سے حیا کرنے والے ہو، اللہ سے جیسا حیا کرنا چاہیے ویسا حیا کرنے والے ہو۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرے اور بوسیدہ ہونے کو یاد کرے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں موت کو بھولنے کی وجہ سے ہم سے ہو رہے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں موت کو بھولنے کی وجہ سے ہم سے ہو رہے ہیں۔ بے حیائی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، زبان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جسمانی اعضاء کا غلط استعمال ہو رہا ہے موت کو بھولنے کی وجہ سے۔ چونکہ ایک موت ایک ایسی چیز ہے بندہ جب اس کو یاد کرے گا اللہ کی ساری نافرمانیاں چھوٹ جائے گی۔